صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ وقال الدعاء مخ العبادہ او کما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، یہ رجب المرجب ہے اور رجب المرجب میں حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی: اللہم بارک لنا رجبا و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو مبارک فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو گویا دعا جو ہے یہ جو مانگی جاتی ہے، اس دعا کے پیچھے کوئی کردار ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے، اور اس دعا کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے جس لیے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی رجب اور شعبان کی مبارک ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے مبارک ہو جائیں، ان کو برکت حاصل ہو جائے، اور جب برکت حاصل ہوتی ہے تو یہ برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہمارے اس دور کو خیر والا، سعادت والا، ترقی والا بنا دیتی ہے۔ برکت کی وجہ سے انسان کو تھوڑی سی چیز زیادہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے، جیسے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے جیش العسرہ۔ آپ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے مقابلے میں ایک بڑی فوج کے ساتھ 30,000 لوگوں کا لشکر ہے، آپ سفر پر ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں، سواریاں کم ہیں، ایک ایک سواری پر 9 آدمی باری باری سوار ہوتے ہیں، 3 سوار ہیں اور 6 پیدل چل رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا فقدان ہے، کھجور کی گٹلی چوس کر پورا دن گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں سفر چل رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اونٹ ذبح کر کے اس اونٹ، چونکہ اونٹ کی عادت ہے یہ اپنا پانی اپنے اندر سٹور کرتا ہے، اللہ نے اس کے اندر خوبی رکھی ہے، تو اس پانی سے اپنی زبان کو تر کرتے تھے، ہونٹوں کو، اور وہ گوشت بنا کر کھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ 2 4 6 اونٹ ذبح ہو گئے ہیں اور پہلے ہی سواریاں کم ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ایک مسئلہ پیش آیا: فما بقاء الابل یا نبی اللہ، اونٹ جب ختم ہو جائیں گے تو اس جنگ میں جہاں ہم جا رہے ہیں، ہم نے صحرا گزرنا ہے، پھر اس صحرا میں واپس آنا ہے، بقا کیسے ملے گی؟ بقا کیسے ملے گی؟ لشکر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب دیکھو یہاں ایک بات بھی سمجھ آئی۔ بات یہ سمجھ آئی کہ آپ نے جسے اپنا امیر بنایا ہے، اپنا امام اور مقتدی بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خود بھی تو منع کر سکتے تھے کہ بھائی اونٹ ذبح نہ کرو، پریشانی بنے گی۔ ان سے کوئی بات نہیں کر رہے، اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آ گیا، اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیسے نکلے گا؟ آج ہمارے ہاں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم پہلے مفتی خود ہوتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے نا رائے لیتے ہیں مفتی سے کہ جی میں نے ٹھیک بتایا یا غلط بتایا۔ اس لیے جب کوئی مسئلہ آئے تو خود مسئلہ حل نہیں کرنا چاہیے، وہاں لڑائی پیدا ہو جائے گی، کوئی بدتمیزی ہو جائے گی، کوئی اگلا سامنے کھڑا ہو جائے گا
اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پراپر چینل ہونا چاہیے، اور چینل یہ ہے کہ جس کو آپ نے اپنا امام بنایا اس کے پاس جائیں، اپنے بڑے کے پاس جائیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ اس مسئلے کے لیے کوئی حل نکالیں۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ یا نبی اللہ لشکر کی بقا کیسے ہوگی، اونٹ ذبح ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر اب تو نے مسئلہ چھیڑا ہے تو حل بھی بتا کیا کرنا چاہیے، ضرورت تو ہے، اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے تو بتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، وہاں ظاہری تو کوئی چیز نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، بازار نہیں ہے، جنگل و بیابان ہے، وہاں مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ بھی حل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عمر سے رائے لے لی، عمر تو بتا اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے کہ ان کو روک دیں کہ اونٹ ذبح نہ کرو، پانی کا انتظام کیسے کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی، یا نبی اللہ برکت کی دعا فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اعلان کرو اس لشکر میں جن لوگوں کے پاس جو چیز ہے حاضر کر دی جائے۔ اتنے بڑے لشکر میں تمام لوگوں کے پاس اتنا سامان نکلا کہ ایک چھوٹے دسترخوان پر جمع ہو گیا، چھوٹے اتنا سامان تھا، تھوڑا سا پانی، تھوڑی بہت چیزیں کھجور اور کچھ اور چیزیں، ایک ٹرے میں ساری چیزیں آ گئیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگ لی۔ اب اس دعا کی تاثیر کیا نکلی کہ وہ پانی، وہ کھانا، وہ 30,000 لشکر کو پورا ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ اللہ کے حبیب اس مبارک مہینے میں دعا مانگ رہے ہیں، ایک تو دعا کی اہمیت پتہ چلی، دوسرا جس موقع پر دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ چلا، تیسرا جس مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول وَبَلِّغْنَا رمضان، یہ برکت اتنی وسیع ہو کہ رمضان تک پہنچ جائے، تاکہ رمضان المبارک آئے تو ہم رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 مہینے رمضان المبارک کی تیاری کے ہیں۔ دعا تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ اللہ کے حبیب تیاری شروع کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تیاری شروع کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی یہ سارا تقریب حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب، اس تقریب رونمائی کا سارا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے کتنے قریب پہنچ گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، 2 قوس، 2 تیر جو ہیں کمان، اس کے برابر جو ہے وہ باقی رہ گئی جگہ۔ وہ کیا ہوتا ہے جب بندہ تو آمنے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اتنی جگہ بچ جاتی ہے، درمیان میں جس طرح آپ نے ٹیبل رکھا ہوتا ہے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے۔ اتنا قرب اللہ کے نبی کو مل رہا ہے۔ آپ کے لیے تقریب سجائی جا رہی ہے، آپ کو مہمان بنا کر بلایا جا رہا ہے۔ تو وہ محبوب اس رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام یہاں سے شروع کر رہے ہیں، عملی طور پر دعا کر کے زور سے امت کو، صحابہ کو بتلا کر کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اور یہ برکت ہے، اس کو برکت حاصل کرنی ہو وہ اس طرح سے کرے گا۔ اس لیے یہ برکت اور رحمت، یہ دونوں چیزیں ہمیں جو ہیں کام آتی ہیں زندگی میں، برکت بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں، جو اس وقت میں ہمیں دعا سکھلائی گئی وہ اسی چیز کی تھی۔ مسجد میں داخل ہوئے تو دعا سکھلائی کہ یہ پڑھ کے داخل ہو۔ کیا پڑھتے ہوتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں؟ ہاں جی، ابواب رحمتک، اور جب نکلتے ہیں تو فضل، رحمت بھی ہے اور فضل بھی مانگ رہے ہیں۔ فضل برکت ہی ہوتی ہے نا، فضل کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ آپ کے مال میں برکت ہو جائے، ہاں جی، کاروبار ترقی کر جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہو گیا،
وہ فضل کیا ہوا؟ کیا جناب بڑی اچھی دہڑی لگ گئی، 20-30 ہزار کما لیے، دکاندار بڑا خوش ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو فضل ملتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مسجد کے ساتھ جوڑی ہیں، تو اس لیے جب آ رہا ہے تو اس وقت میں وہ یہاں دعا مانگ رہا ہے رحمت کی، نکل رہا ہے تو اللہ کے فضل کو، اس کی برکت کو حاصل کر کے نکل رہا ہے۔ تو وہ کیسے نکلے گا؟ یہ اس نے اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ اہتمام ہمیں اب سے شروع کرنا ہے، اب سے شروع کرنا ہے۔